أکِس چیف منسٹرس پزیا ڈانس کرُن أکِس چیف منسٹر پزیا گلمرگ گژھِتھ پتہٕ بائکن پٮ۪ٹھ نژُن کیا ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ڈرگس لینے کے لیے یا اچھا کام کرنے کے لیے؟ کیا یہ دنیا مجھ آمد صرف یہ میون زمین یہ مین بیر یہ میون باغ یہ میون دکان یہ میون مکان 60 ورین ہند زندگی مز یا 70 ورین ہند زندگی مز اگر انسان سے آمد امی خاطر پھر فیصلہ آپ کا. بدقسمتی ہمیں سچ نہیں بولا گیا آج تک, ہمیں غلط چیزوں میں الجھایا گیا. Believe me, I swear. Although I try to speak out my mind and heart at every place, everywhere, whether it would be South Kashmir or North Kashmir, or Central Kashmir or Rajouri, Poonch or Chenab, کوشش اس کریں کہ یہ اصلیت گژھِ عام انسان سمجھیں. 60 ورین 70 ورین اس دھوکھس مز روٗد. میں کیا اوس کرن پننہِ قوم خٲطرٕ مگر افسوس میں کیا کوٚر, میں کیا نعرٕ اوس دیُن مگر جیوے کوٚر مےٚ اکہِ بریانی پلیٹ خٲطرٕ. چھا صحیح کِنہٕ غلط؟ یہ چھُس بہٕ گۄڈٕ چھُس بہٕ اتھ منٛز شٲمِل. گۄڈٕ چھُو نہٕ تُہۍ کینٛہہ. سب سے پہلے ریسپانسبلٹی مجھ پہ ہے. کوٚت وٲتۍ کتٮ۪تھ وٲتۍ أسۍ چھِ زارٕ پار کران وٕنکیٚنس پاپولر گورمنٹ گٔژھ آسٕنۍ. آی ایم ویری سوری ٹو سپیک. عوٲمی حکوٗمت گٔژھ آسٕنۍ. بہٕ تہِ چھُس سونٛچان اکھ اصل. بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ تھٲیزیو یاد رِسورسو سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ قوم بنان. أسۍ چھِنا وَنان کہِ رِسورس سونہٕ کان ٲسۍتَنو تۄہہِ. جب تک نہ ایک انسانی شعور ایک معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے. یاد رکھنا اگر وسائل آپ کے پاس حد سے زیادہ ہیں, دنیا کی بہت ساری قومیں تباہ ہو گئی جن میں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں تھی. یہ یاد رکھنا. اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. جب ایک قوم میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی ہے, یہ یاد رکھنا, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. سرورا نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے جب گرتے کو تھام لے ساتھی. صحیح شکل غلط چھو. چرچیس ڈرگ والس لیکڑاس ان کو تھامنے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہو تمیک بچ گسا چرس چون, تمیک بچ گسا ڈرگس کرن. جس قوم کے رہبر نے نہ جانے طائف کی گلیوں میں کیا کیا تکلیف کیا کیا مشکلات سہے ہمارے لیے, اور وہاں پہ بھی اچھائی اور برائی. تو جو یاد دنیا میں کوئی بھی مذہب نہیں علم تنا یہ غلط وہ غلط اسی ٹھیک. دنیا کا کوئی بھی مذہب برائی کا ساتھ نہیں دیتا ہے. بنیادی اصول ہر مذہب کے ایک ہی ہوتے ہیں, ہر مذہب کے. دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ لے لیں, شراب کہیں پہ بھی صحیح چیز نہیں مانی جاتی ہے, برائی کہیں پہ بھی صحیح چیز نہیں مانی جاتی ہے. اس لیے گشت یہ ون کہ نہ سپیریئر بیاکھ کم. سپیریئر آپ تب ہیں جب آپ کا معاشرہ صحیح ہے, جب آپ کی سوچ صحیح ہے. اگر ایسے وقت پہ سوچمت شاید ہمارے قوم کی یہ حالت اس وقت نہیں ہوتی. ہم بے بس ہیں, ہم بے کس ہیں, ہم مجبور ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پن پان آپ جائے. ملاقات سے ضروری, ملاقات سے وریہ ضروری. ماسٹرس چھ پنن شرن سے ملاقات کرن, گھر کے زٹی چھ پنن بچن سے ملاقات کرن. یہ ملاقات اس کور یس آز وجات صبن ملاقات سے تھومت, یہ ملاقات اس کور شور چھ شامس چما سو اپنے بیڈ روم میں جا کے وہ ٹیبلٹس لیتا ہے. چھ ملاقات اس کمی. مانن زانن کور اس بند. آئی ایم ویری سوری ٹو سپیک آؤٹ. یتت سانن ونک تائیں چیف منسٹر پزے قومس مورل ایجوکیشن ون. ویری سوری ٹو سپیک آؤٹ. تتت تم ڈانس کران پزا نہ کرن کہین. اکس چیف منسٹرس پزا ڈانس کرن, اکس چیف منسٹر پزا گلمرگ گژھِتھ پتہٕ بائکن پہ نژن. آئی ایم ویری سوری ٹو سپیک آؤٹ. آسان رہبر قومک, ایم ایل اے آسان رہبر, یہ امام ہوتا ہے. ایم ایل اے گوس تمس گژھن نندری امس ایم ایل اے تیتس کالس اگر بچن دون لڑائی آس کنسٹیچوئنسی مز بچن دون تیتس کالس گوس نہ سہ تم کنسٹیچوئنسی مز نیرن کہین.
یہ ہوتی ہے امامت, یہ ہوتی ہے ایمانداری. لیکن افسوس ملاقات ہم نے نہیں کی, ملاقات کرنے کی, غلط چیزن مز لگس, غلط چیز کرس پرائورٹائز. بیٹا جو یاد بسو بار بار بنا, زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. 60 سال 70 سال کا ایک دھوکہ ہے انسان کے پاس, اور اس میں جس نے سمجھ لیا کہ مجھے اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے, جیسے ابھی ہمارے سعید صاحب کہتے تھے کہ یہ چراغ جو ہوتا ہے نا یہ اپنے آپ کو جلاتا ہے. یہ دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈر آئے نا آج تک, وہ اپنے آپ کو جلاتے ہیں, اپنے آپ کو جلاتے ہیں, پنس پانس پہ الزام لاگا, لیکن قوم کے لیے آرام والی زندگی دینے کا ایک منشور انہوں نے قائم کیا ہوتا ہے. دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز, سب سے بڑا لیڈر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا لیڈر. اب دیکھیں ان کی زندگی کیک واک نہیں رہی ہے. اگر میں نے کہا کہ تم سے زندگی اس کیک واک, then he is living in false paradise. انہوں نے نہ جانے کیا کیا الزامات اپنے سر پر لیے, لیکن قوم کو ایک بسو بار بار ہی کات بنا. یہ چون روزہ پنن بچ یاد انسان اس کی تن گس یاد تھا پنن بچن روزہ یاد, اللہ تعالیٰ بچین اگر پنس بچس یا پنن کا قریب مارے انسان یاد نہیں رہتا انسان کو 40 دن کے بعد. لیکن آپ دیکھیں ہمارے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آج جانے 1400 سال کے بعد بھی ہم درود بھیجتے ہیں. گژھان سوچن گۄڈنیٚتھ پننہِ جایہِ, ییٚلہِ اَسہِ پنُن روٗد یاد اَسہِ کِتھ کٔنۍ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد, کیٛازِ چھُ یاد, یہِ گژھِ لاجِک سوچُن. توکل تہِ گژھِ نہٕ تیوٗت کرُن کِہیٖنۍ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شاید دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے, انہوں نے دنیا کو ایسا کچھ دیا ہے جس کی وجہ سے آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو چراغ بنایا ہے, اس وقت دنیا میں روشنی پھیلائی, لیکن اپنے آپ کو جلایا. تو اس لیے زٹ یُس آسان چھُ, بیٚیہِ کٔرِو کوشش میں ایک نئی سوچ لانے کی کوشش کرو, ایک تبدیلی اپنی قوم کے لیے. غلط چیزوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے, یاد رکھیں. پنن جنریشن بنائو, پنن فیوچر, اپنے مستقبل کو ہینڈ ہولڈ کرو, ادروائز آپ کی داستان نہیں رہے گی داستانوں میں, یاد رکھیں. تو چونکہ بہت زیادہ تھوڑا تقریر کن تو یت من سون یہ مین ٹاپک ملاقات, میں نے اس لیے بولا کہ وجاہت صاحب یہ انیشیٹو نیو, اس ساروی پزِ سوچن, یہ ضرورت, وقت کی ضرورت ہے. وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ لیڈر بنو اپنے محلوں میں, گلیوں میں. یہ نہیں کہ میں کیا چاہتا سی, ارے میرے بھائی یہ یاد رکھیں میری بات, جمہوریت جب امریکہ میں حلال ہے, چائنا میں حلال ہے, تو یہاں پہ بھی حلال ہے. چن حرام جمہوریت, ہمیں چننا ہے اپنے لوگوں کو اور اچھے طریقے سے چننا ہے. فار دیٹ میٹر ان پاکستان میں جمہوریت حلال سے تو اس کیسے حرام. اپنے لوگوں کو چنو, اس کرنا یہ جب غلط لوگ سامنے آ گئے, یہ غلط سرپنچ بناو, یہ غلط ایم ایل اے بناو, یہ غلط انسان 70% لوگ روی پاتھ کن تو 3% ترو ووٹ تم پتہ ونان اس مذہب کر. تو مجھے بتائیں اس معاشرے کا کیا ہوگا. اور بیش بدقسمتی یہ لوکنی اور خطا کی تن, ہمارا جو انٹیلیکچوئل کلاس ہے تم تیش روزان پتمی سیٹس, وہ پیچھے بیٹھتے ہیں, وہ آگے نہیں آتے ہیں, پتہ ونان سماج کو تباہ. اور یم انٹیلیکچوئلز پاتھ کن روزان پتہ ونان اس یہ اکثر پوچھیں پنس پانس تھیو خدا گواہ چھو, آپ اپنے آپ سے پوچھیں. اگر تہ تہ پرژھو کھانا سرپنچ کس یہ ژور, ایم ایل اے کس یہ ژور, ارے یہ وکٹم کارڈ پلے کرنا بند کرو. جب آپ نے اچھے لوگوں کو چنا ہی نہیں, جب آپ اچھے لوگ سامنے آئے ہی نہیں, سماج کیا گھس. یہ ڈرائیوری اس گاڑی غلط, سو گاڑی کو دس وات ہاں آپ گھسنا ایکسیڈنٹ کا تو حادثہ ہوگا. اس لیے جمہوری نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظام اس میں آسان, یہ یاد رکھیں, سیاست سب سے بالا تر ہوتی ہے, سب سے بالا تر کسی بھی نظام میں. اگر تو بنو کہیں ڈی سی ایس ایس پی یا کام وہ بڑا ہوتا ہے, دے آر ناٹ, دے آر پبلک سرونٹس. تو یاد تو نوجوان کا مجاز سب من ہوتا ہے, دے آر پبلک سرونٹس. دیٹ مینس اگر تو 10 رپن صابن چھوانا
اگر تھی کن جائے وار اپن چیز آپ ٹیکس دیتے ہو چیز کا تب جا کے ایک سرکار چلتی ہے اور وہ سرکار یہ یاد تھا چیز کا انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کو کوئی بیوروکریٹ یہ بولتا ہے کہ کیسے دلے ان کو بولیں کہ عوام طاقت ہے. یہ کت کا باسی طاقت یہ کیسے یہ کت کا لگ پتا اسلام انسان اس طاقت سے یہ لگ دل پائے جب آپ اچھے انسان کو چنو گے یہ سو اصل انسان ونو تو کوئی ایم ایل اے آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ ڈی سی ایس نہ طاقت کی وہ آپ کو ڈراتے ہیں. یاد رکھیں وہ آپ کو ایس ایچ او سے ڈراتے ہیں. سوچو ایس ایس پی صاحب صحیح ایس ایس پی صاحب کے پاس کام ہوگا ڈی سی صاحب کے پاس کام ہوگا ایم ایل اے آپ کو بولے گا آپ جائیں وہ آپ کا کام کرے گا بیکاز ہی از یور پبلک سروینٹ. یہ ونیک تین کران کام یہ کھوژناوان پتہ اوس نہ ڈر اکھ نفر اوس نہ تھانس مز گژھتھی سو اوس دپان تھانس میں مت تھاون بند. ادروائز دیز آر فار پبلک یم چھ عوامس خاطر اکھ سرکار. فار ایگزامپل کانٛہہ چھُ منسٹر کانٛہہ چھُ گورنر یم چھ بناوان یم سرکار نظام اکھ أکِس تھاوان ایس ایچ او بیٚکِس تھاوان ڈی سی بیٚکِس تھاوان ایس ایس پی صرف تہنٛدِ خدمت خاطر آپ کی خدمت کے لیے. لیکن یہ ایم ایل اے تہ ڈر تروا بہن تھی کتھ گژھو تمن جائیں. اس لیے اپنے حقوق سمجھو حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھو. تو ملاقات سے ضروری ملاقات سے ان چیزوں خطرہ آسان. اور جاتے جاتے میں ضرور ناروا بہت ہی فرٹائل بیلٹ ہے مجھے بے حد محبت ہے اس علاقے سے. مایوسی تو اداسی متھیو پنن نیت پہ پنن محل بنیو پنس محلس مز بنیو اصل بے اصل لوگن کرو سپورٹ. غلط لوگوں کو مارنا نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھانا ہے صبر کے ساتھ. جیسے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ صبر سۭتۍ استقلال سۭتۍ تم سمجھاؤں کہ گبرا غلط کام کر یہ مت کرو وہ مت کرو تو اس سے ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. باقی یہاں پہ ہمارے کیسر صاحب بھی ہیں اور وجاد صاحب بھی ہیں اور بھی زی قدر اور زی وقار لوگ بیٹھے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے. آپ کو وہاں پہ ایڈ کرنی ہے آپ کو ودن نو ٹائم آپ کو رزلٹ مل جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا آج کا پروگرام تھا ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ ہم ملے بات کریں اور جانیں ہم ایک دوسرے کے لیے کیا کریں. کوئی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا ایٹ لیسٹ وہ ان کی ریسپانسبلٹیز ہے. میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں میں پھر ہمارے گیسٹ آئیں وہ آپ سے بات کریں گے. یہ ہمیشہ ہم کو یاد رہنا چاہیے ہر کسی کو کہ اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل کام کر رہا ہے یا کام کر رہی ہے کتنا بھی بڑا آفیشل ایک کلرک سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے پریزیڈنٹ تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیٹ اس کو سیلری ملتی ہے اور وہ سیلری کہاں سے آتی ہے وہ ہم سب کے پاکٹ سے جو ہم ٹیکس بھرتے ہیں اس پیسے آپ بلڈنگ بنا دیجئے کانٹریکٹر کو دیتے یہ بلڈنگ آپ دیجئے ہم آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں آپ اس کو پے کر رہے ہو اس کا کام ہے وہ کام کرنا. جب وہ کام ختم کرے گا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو تھینک یو کرو جناب تھینک یو سو مچ آپ نے میرا کام کر دیا. آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہو اس کو جناب آپ نے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ نے اس سے بھی زیادہ اچھا کیا. سو وی شوڈ اپریشیٹ دیم نہ کہ تھینک یو کرنا بیکاز انہوں نے پیسے لیے مفت میں نہیں کیا. ویسے ہی کر کے کوئی بھی آفیشل کوئی کام کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو ہماری اتنی ٹرانسپیرنسی ہماری گورنمنٹ میں بٹ یہ بھی ہے اگر کوئی 2014 میں 2012 میں کوئی اسٹوڈنٹ بلڈنگ میں ملوث تھا ایسے جو صاحب کال کر رہے ہیں نارملی کال کر رہے ہیں تو اس میں بھی مجھے کال آتی ہے جناب مجھے ایسے جو صاحب نے کال کیا آپ پہلے گئے نہیں پولیس اسٹیشن آپ یہ پتا کر لو کہ کیوں کال کر رہا ہے اس کے لیے یہ کال آتی کہ آپ کچھ کر لیجئے نفع دفع کر لیجئے کچھ چاہیے ہوگا میں دوں گا کائنڈ آف چائے. آج آپ کے پاس موبائل فون ہے میڈیا ہے اور آج کا پروگرام یہ ہے کہ میڈیا فریٹرنیٹی کا ان کی کیا ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح سے جو ایکسپیکٹیشن ہمارے لوگوں کی ہے وہ بچہ ہوتا ہے 18 سال سے نیچے جو کوئی کرائم کرتا ہے کوئی بھی کرائم اور دوسرا بچہ وہ جو چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن ہوتا ہے. نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن میں وہ بچے آتے ہیں پہلے آرفنز چاہے سنگل آرفن ہو گئے ڈبل آرفن. چائلڈ بیگنگ میں جو بچے ہوتے ہیں چائلڈ میریج میں جو بچے آ جاتے ہیں
ड्रग एडिक्शन में जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अबेंडेंड बच्चे हैं, लाइक अब बहुत सारे इलाकों में आपने देखा होगा कि आज कोई बच्चा पाया गया दरिया के किनारे है, कहीं हॉस्पिटल के डस्टबिन में है, वो बच्चे भी CNCP कहलाते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जो बच्चे क्राइम करते हैं 18 साल से नीचे, उनके साथ डील करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जहां पे जज साहब बैठते हैं और 2 मेंबर्स बैठते हैं। जो भी बच्चा क्राइम करता है उनको पुलिस ले आती है हमारे पास, फिर बोर्ड को डिसाइड करना पड़ता है कि वो उसको रिलीज करें उसी टाइम। अगर कोई हीनियस ऑफेंस होगा तो हमारा एक जेल नहीं कहेंगे, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, हरमन में है हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर। जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे बच्चे मुझे यहां पे मिले, आज बड़े हो गए लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना। मैं शायद उनको पहचानने में थोड़ी सी देर कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना और वो रिहैबिलिटेट होके आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं। और मैं इस चीज पे फख्र करता हूं कि वो बच्चे वहां पे हमारे बोर्ड में रिहैबिलिटेट होके आज उन बच्चों ने वो क्राइम वगैरह स्टोन पेंटिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के आज अच्छे शहरी बने हैं वो, और इस प्रोग्राम पे आज इस फंक्शन में बैठे हुए हैं वो बच्चे। तो मकसद क्या है, हमारे साथ पुलिस भी जो होती है वो सिविल में होती है, उनको कहते हैं जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, हर एक पुलिस स्टेशन में हमारा जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर होता है, क्योंकि जब भी पुलिस हमारे पास आती है तो उनको कोई अलाउ नहीं है यूनिफॉर्म में, वो कितना भी बड़ा ऑफिसर होगा, हमारे ऑफिस में एक पुलिस वाले को यूनिफॉर्म अलाउ नहीं है। फिर कुछ सबील हमने सोची कि इसकी फैमिली भी कैसे बच जाए, फिर जो हमें करना था हमने कर लिया, और उसकी फैमिली उसके बाद बड़ी खुश होकर घर गई। कि जो हमने किया वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्या किया हमने उसके बाद, लेकिन उसकी फैमिली ने कुछ देर तक उससे छुटकारा पा लिया, और एक टाइम आ गया कि उसकी फाइल ही क्लोज होगी, वो मर गया ड्रग्स से। ये ड्रग्स के नुकसान आते हैं, ये हमसे पूछो जिनके पास इन बच्चों को लाते हैं, और फिर देखते हैं हम कि इनकी कंडीशन क्या है। लेकिन रेस्पॉन्सिबल कौन है? रेस्पॉन्सिबल हम पेरेंट्स हैं। हम अपने बच्चे को कभी कहते ही नहीं है कि भाई आप शाम को कहां होते हो, आप दिन भर कहां होते हो, आपने ये मोबाइल फोन लाया, आपने लाया कहां से? आज ऑनलाइन देख रहे हो आप, वो BC गेम्स चल रही हैं, लोग उस पे जुआ खेल रहे हैं, वो एक दूसरी परेशानी है लोगों को इस टाइम। आज बच्चे खेल रहे हैं वो, बस हम लोग को क्या हुआ, हम मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। इस पे अल्लामा इकबाल का एक शेर यहां पे अर्ज करूंगा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरी बहर की मौजू में इज़्तिराब नहीं, कि तेरी बहर की मौजू में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार, कि तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब नहीं। इसमें अल्लामा इकबाल को पहले बहुत क्रिटिसाइज किया गया, कहा आपको तो हम रोल मॉडल समझते हैं, लेकिन आपने जो ये कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि आपने एक बददुआ की नौजवानों को, आपने एक यूथ को बददुआ की। उसने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल बददुआ नहीं है, आप दूसरी लाइन इसकी पढ़ लीजिए कि तेरे बहर की मौजू में इज़्तिराब नहीं। इसने कहा, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का ये शायर है कि देखो, जब दरिया चलता है उसकी लहरें उठती है, समंदर की लहरें उठती है, ठीक? अगर एक जगह एक पानी जमा हो जाए, उसमें गंदगी उठती है, उसमें बदबू आती है। कहा कि हमारे जो ये जवान है, हमारे नौजवान जो है, ये इस चीज के लिए तैयार नहीं, ये मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। अपने अंदर एक करंट पैदा करो, अपने अंदर एक जुस्तजू पैदा करो, ताकि आप जो ये किताब पढ़ रहे हो लेकिन आप इस पे अमल नहीं करते हो, बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी में जुस्तजू करो, ताकि अब कल जाके आप हमारे मुल्क का, आप हमारे स्टेट का मुस्तकबिल बनो।
बनमत फरिश्त बनमत जिन बनमत, लेकिन फरिश्तों का है वो उनका अपना काम है, तुम अल्लाह ताला से इबादत करा, उसके बगैर उनका कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब हम इंसान का देखें, तवैश मना मीर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बिया। इन्हें इताअत अगर इताअत ही ऐसे करें इंसान सस कम अल्लाह ताला सस तेल इंसान जरूर ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। असल जो इंसान का बार हम मुलाकात जैसे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करते हैं, पेशेंट के इतने जराया आ गए हैं कि आप सीधे बात करना करीब करीब खत्म ही हो रहा है। तो हर कोई अपने एक एक कॉर्नर में बिल्कुल वैसे ही लगा है, वो जुड़ा हुआ है, ये सबकी बात है। मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं। मुझे यूएस में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, सब मालूम है। उनको अच्छा बनाना, इसका हमारा अच्छा रोल भी रहा है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दौर में हमें जिस चीज को फेस करना है वो है ड्रग एडिक्शन। हमारी माशरे में ये वबा मेरे ख्याल में 3-4 सालों से ये इसमें हमारे जो कम सिन बच्चे मुब्तला हुए हैं, तो पेरेंट्स को इस बारे में कोई इल्म नहीं होता है और उनकी रहबरी, उनकी रहनुमाई स्कूल में भी होती है और हमारे जो उनके जो पेरेंट्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इसमें मुब्तला होगा तो हमारी ये कोशिश रहेगी भी और हम कर रहे भी कि उसको सही ट्रैक पर लाने के लिए हम जितने भी फ्यूचर के मुहिम में और इनकी टीम और मोहतरम रियाज साहब और मीडिया वेटरनिटी के रियाज साहब और मंजूर शेरी साहब और आप सभी सामीन का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर तशरीफ लाया और इस प्रोग्राम को कामयाब करा दिया। अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे कश्मीर में चल रही है। हमने वर्कआउट किया पूरे कश्मीर में, जहाँ पे मुख्तलिफ शोबों से हमने ऑफिशियल्स को बुलाया, इनवाइट किया और उन्होंने इवेंट में आके अवेयर किया लोगों को जो मुख्तलिफ स्कीम्स है, इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट चला रही है, उससे कैसे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो नौजवान हैं, वो किस तरह से फ़ायदा उठाए। सो ये मकसद था आज के प्रोग्राम का। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी पार्टिसिपेशन भी हुई और लोगों ने जान भी लिया कि किस तरह की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव और स्कीम चल रहे हैं और फ़ायदा भी उठाया। और यहाँ के जो कुछ और भी जो लोग थे, उन्होंने ऑन स्पॉट यहाँ पे लोगों की जो ऑफिशियल्स थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी। सो ऐसे प्रोग्राम्स हम आइंदा भी करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही कि जितना हो सके हमारे जो नौजवान हैं वो और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाए और अवेयर हो जाए और आई कैन से दैट कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। तो दैट्स द मेन एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दीज इवेंट्स।